हालार मेमन जमात जो कि हमारी माई बाप है, उसको उन्होंने क्या समझ लिया, क्या समझ लिया, 4-5 आदमियों ने क्या समझ लिया। तो मेरे हालारी भाइयों, ये देखो आप कि हालार मेमन जमात हैदराबाद टॉप पे जा रही है हमारी सारी जमातों से, हैदराबाद की जितनी जमात अपनी हालात जमात अपनी माए बाप को बदनाम करने पे लगे पड़े, पूरे शहर में, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में ढंढोरा पीटते। हमें फिजिकल रिपोर्ट तो दे मजहबी कमेटी के चेयरमैन, वो तो देने को तैयार ही नहीं है, वो तो व्हाट्सएप पे लगा पड़ा है बेचारा। यानी कि हम मुत्तहद नहीं है, वो ये समझते हो, ये और कम्युनिटी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुत्तहद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हालार मेमन जमात हम सब मुत्तहद हैं, सबके हाथ ऊंचे, हम सब मुत्तहद है भाई। हम सब मुत्तहद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी, ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हम मुत्तहद नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हालार बरादरी व हैदराबाद व कराची और मेमन बरादरी हैदराबाद व कराची, मैं सदर हालार मेमन जमात हैदराबाद हाजी मोहम्मद आरिफ हाजी हाशिम मोटलानी आपसे मुखातिब हूँ। जनाब आली, तकरीबन 1 साल से जब से इलेक्शन हुए हैं, जून 2022 से कुछ मखसूस लोग हालार मेमन जमात हैदराबाद अरकान मजलिस आमला की ज़ातियात पर बेजा इल्ज़ामात और इखलाक से गिरी हुई बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। हम पर बहुत ही बुरे इल्ज़ामात लगाए गए। हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर के पीसी खरीदने में कमीशन लिया है। मोहतरम जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद मूसा नूर मोहम्मद पुंजानी साहब ने मेंबर को थप्पड़ भी मारा है, हिसाब किताब में गाबन हुआ है। मामले की नौयत को समझते हुए हमारे सीनियर वडील, हमारे सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद ज़िकरिया नूर मोहम्मद पुंजानी साहब ने एक करंट अफेयर कमेटी बना ली, जिसका चेयरमैन हाउस ने हाजी मोहम्मद याया हाजी मोहम्मद ज़िकरिया नूर मोहम्मद पुंजानी साहब को बनाया और मंदरजा झेल अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। इसके अंदर चेयरमैन हाजी मोहम्मद याया हाजी मोहम्मद ज़िकरिया नूर मोहम्मद पुंजानी साहब, नंबर 2 हाजी मोहम्मद उमर हाजी कासिम मोटलानी साहब, हाजी मोहम्मद यूनुस अब्दुल सत्तार बसरा साहब, हाजी मोहम्मद यासीन हाजी हनीफ अबा मूसा साहब, मोहम्मद यूसुफ हाजी इब्राहिम अकबानी साहब, हाजी मोहम्मद यूनुस हाजी अबू बकर अकबानी साहब, डॉक्टर इकबाल हारून पटेल साहब जो कि हमारे सरपरस्त हैं, डॉक्टर इकबाल हारून पटेल वो भी थे, मोहम्मद सलीम वसूवाला साहब जो मौजूदा खजांची हैं, हाजी हारून हाजी अब्दुल लतीफ हाशमानी साहब साबका खजांची, हाजी मोहम्मद मूसा अयूब पुंजानी जनरल सेक्रेटरी हमारे हालार मेमन जमात, और मैं खुद बतौर सदर हालार मेमन जमात हैदराबाद। करंट अफेयर कमेटी ने तकरीबन 1.5 माह हर एजेंडा पर मीटिंग में तफसीली गुफ्तगू, जबकि फरीकेन अब्दुल्ला बन्नानी और जीशान अब्दुल वाहिद राजकोट वाले ने बाइकाट किया। सिर्फ एक मीटिंग में आए, उसमें साबित हुआ कि मूसा पुंजानी जनरल सेक्रेटरी हालार जमात ने थप्पड़ नहीं मारा। साबित हुआ ये गबन के मुकम्मल तहकीकात हुई और गबन की रकम बरामद हुई और हालार जमात हैदराबाद में जमा हुई जो ज़कात की थी, हाल की नहीं थी। हाल की आमदनी और किराया में पूरी किए गए थे जो कि गबन हुआ, मगर जब वसूल हुए तो वो फिर जमात में जमा करा दिए गए। करंट अफेयर कमेटी ने आखिरी मीटिंग में अब्दुल्ला बनानी और जीशान अब्दुल वाहिद राजकोट वाला को मुकम्मल कसूरवार ठहराया और मुत्तफ़क़ा तौर पर तहरीरी तौर पर मंजूर किया गया कि अब्दुल्ला बनानी और जीशान अब्दुल वाहिद राजकोट वाला मौजूदा वर्किंग कमेटी से मुअत्तल किया जाता है। अगर वो तहरीरी माफीनामा माजरतनामा वर्किंग कमेटी को लिख कर दें तो मजलिस आमला हालार मेमन जमात इस पर गौर कर सकती है। तमाम अरकान करंट अफेयर कमेटी ने इस पर दस्तखत किए और मंजूरी दी। सूद के मामले में जमात को और अरकान को बदनाम किया जा रहा है। बैंक में कुछ टेक्निकल गलती की वजह से गुज़िश्ता 1-2 साल से अकाउंट करंट से PLS में चले गया था। जब हमें प्रॉफिट का इल्म हुआ तो हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद मूसा पुंजानी साहब ने खुद ये मामला उठाया और इजलास में पेश किया। मुत्तफ़क़ा तौर पर तय हुआ कि अकाउंट में करंट अकाउंट में वापस तब्दील किया जाए और जो प्रॉफिट आया है उसके लिए मुख्तलिफ मकतब फिक्र उलमा से मशवरा किया गया। मशवरे में फैसला ये हुआ कि जो बैंक का प्रॉफिट है, बाकायदा फतवा लिए गए हैं 2-3 मौलवियों से, उलमाओं से कि जो मुस्तहिक गरीब हों उन्हें बगैर सवाब की नीयत से बांट दिया जाए और ये किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस साल इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जमात ने 15 गायें ज़िबा की। तमाम गायें बीमा कटाई चारा डोनेशन से मिली। जमात का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा कुर्बानी का गोश्त पका किला की गलियों में सजावल, ठट्टा, हुसड़ी, ये करीबन 7 से 8 गांव फुरकान अशरफ बनियानवाला, उस्मान अब्दुल कादर मोटलानी, हाजी अब्दुल सत्तार मोटलानी और रिजवान मिठानी की टीम ने डोर टू डोर गोश्त तकसीम किया, जबकि जनाब हमीद समाना
اور سلیم لوڈر نے اطراف کے قلعے میں گوشت تقسیم کیا، اور اس کے ساتھ عید کے پہلے روز ہالار میمن جماعت کی طرف سے وہ عید کے پہلے روز میمن ٹاؤن میں بھیج دیا گیا تھا کہ وہاں کے ہالاری بھائیوں کے لیے بھر بھر کے گوشت دیا جائے، اس کے بعد جو بچے وہ مختلف کمیونٹی کے اندر بانٹ دیا جائے۔ وہاں جو منتھلی بھی رہتے ہیں، کیشود بھی ہیں، مولی ٹنکارا بھی ہیں اور جماعتیں بھی ہیں، انہیں بانٹ دیا جائے۔ اس کی ڈیوٹی اسماعیل لنگا صاحب کے دی گئی تھی، تو اسماعیل لنگا صاحب نے عید کے پہلے روز وہ قربانی کا جانور وہیں ذبح کیا اور وہیں گوشت بانٹا گیا۔ تیسرے روز کی بات اب میں بتا رہا ہوں، جبکہ تمام رجسٹر ہالار خاندان فی گھر کے حساب سے 5 کلو گوشت بانٹا گیا۔ 150 خاندان ہالار میمن فلاحی کمیٹی کے ہیں، جس کے اندر ہالاریوں کو 5-5 کلو گوشت بانٹا گیا، ان کو ساتھ ایک راشن کا پیک اور ایک نگد کا لفافہ جو کہ ان کے کنوینس کا خرچہ دیا گیا۔ اور جو وائٹ کالر لوگ تھے ان کے لیے بھی ہمارے ممبر مجلس عاملہ فرخ عبدالواحد آگبانی نے 5-5 کلو گوشت فی گھر کے حساب سے ان کے گھروں میں خود جا کر دے کے آئے۔ جبکہ فلاحی کمیٹی جو جناب محمد یونس بسرا صاحب، عبدالستار ہارون آگبانی صاحب، محمد سلیم وسوالہ صاحب نے اپنے 150 خاندانوں میں رجسٹرڈ میں، جس میں نان میمن بھی شامل ہیں، ہالار برادری والوں کو 5-5 کلو بیگ دیے گئے، راشن کا ایک بیگ دیا گیا، لفافہ دیا گیا، اور جو نان ہالاری ہیں ان کو 2.5 کلو گوشت، راشن اور کیش کا رقم دی۔ پورے پروگرام میں پورے ٹائم یعنی کہ باسید کی رات سے لے کے تل باسید کی دوپہر تک ہم وہاں موجود تھے، اور الحمدللہ مستقیم میں گوشت کی تقسیم ہوئی، راشن کی تقسیم ہوئی، لفافوں کی تقسیم ہوئی۔ اچھا، ایک اور بات آپ کے علم میں ڈال دوں میرے ہالاری بھائیوں، جو یہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، ہم نہیں چاہتے تھے ہمارے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد زکریا نور محمد پنجانی صاحب، ڈاکٹر اقبال ہارون پٹیل صاحب، ہمارے وڈیل، ہمارے بڑے بھائی حاجی محمد عمر، حاجی قاسم موٹلانی صاحب، ان کی ہدایت تھی کہ ہمیں کوئی جواب نہیں دینا، مگر اب تو بہت ہی زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے یہ لوگ۔ ہالار میمن جماعت جو کہ ہماری مائی باپ ہے، اس کو انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ تو 2-3 ہماری مجلس عاملہ کے 3-4 آدمی ہیں، انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ 4-5 آدمیوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یعنی کہ ہم متحد نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ اور کمیونٹی کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے یہاں بڑے سے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ بچوں کی اعلیٰ کوالٹی تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیں، امداد کے حوالے سے دیکھیں، میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں، بہت کام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال اجتماعی قربانی کے ساتھ ساتھ 9 عدد بکرے بھاری بھرکم، یعنی کوئی ہلکے نہیں، بھاری بکرے 9 عدد بکرے مختلف ہالاری بھائیوں مستحکم میں 2-3 دن پہلے بھیجے گئے بیمہ کٹائی اور کھلائی کے، الحمدللہ، جو کہ مستحق ان میں بھیجے گئے تاکہ بچوں کو مایوسی نہ ہو۔ جس کے گھر بھیجا ان کے بچوں کی جو کیفیت تھی وہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ہالاری بھائیوں، یہ دیکھو آپ کہ ہالار میمن جماعت حیدرآباد ٹاپ پہ جا رہی ہے ہماری ساری جماعتوں سے، حیدرآباد کی جتنی جماعتیں الحمدللہ۔ جناب یونس حاجی ابو بکر آگبانی صاحب نے کل بروز جمعہ 21 جولائی 2023 کو ایک میٹنگ مذہبی امور کمیٹی کی بلائی ہالار میمن جماعت حیدرآباد محرم کے حوالے، جبکہ انہوں نے 2 معطل شدہ ممبران عبداللہ بنانی اور ذیشان عبدالواحد راجکوٹ والا کو بطور ممبر مدعو کیا تھا۔ میں اور سب لوگ اس لیے اس میٹنگ میں نہیں آئے کہ ہم کیسے جاتے جہاں پر جماعت کی رٹ کو توڑا گیا ہے، جو سراسر غیر قانونی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مدرسے سے AC اور UPS کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے کل، اس کی حقیقت یہ ہے، کمیٹی کے چیئرمین حاجی محمد یونس حاجی ابو بکر آگبانی کو آخری میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی فزیکل رپورٹ بنا کے دیں، جو بھی آپ کو تکلیف ہے مذہب کے حوالے سے یا مذہبی کمیٹی کے حوالے سے تکلیف ہے، آپ اس کو بنا کے دیں۔ انہوں نے آج تک ہمیں نہیں دی، ہم اس پہ عمل کریں گے نا بھائی، وہ بنا کے دیں گے تو عمل کریں گے، مگر وہ یہاں پر دھیان ہی نہیں دیتے، وہ صرف واٹس ایپ پہ لگے پڑے ہیں، اپنی حالات جماعت اپنی مائی باپ کو بدنام کرنے پہ لگے پڑے ہیں، پورے شہر میں، پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں ڈنڈورا پیٹتے۔ جہاں تک کانفرنس ہال میں AC نہیں لگے ہیں، الحمدللہ وہ ہالار میمن جماعت نے نہیں لگائے۔ بھائی میں ہالاری بھائیوں سے یہ آپ کو واضح کر دوں، میرے ہالاری برادری کے بھائیوں بہنوں، یہ ہالار میمن جماعت نے نہیں لگائے، یہ ایک ہمارے ڈونر نے لگائے ہیں، جو ایک ہمارے مخیر حضرات نے وہ گفٹ کیے ہیں، ہالار میمن جماعت کو تحفے میں دیے ہیں دونوں AC۔ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے کے AC تو لگا لیتے ہو، کانفرنس ہال میں گرمی پڑتی ہے تو مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے ادھر، کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں فزیکل رپورٹ تو دے مذہبی کمیٹی کا چیئرمین، وہ تو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو واٹس ایپ پہ لگا پڑا ہے بیچارہ۔ الیکشن کے دوران ہم نے قوم سے وعدہ بھی کیا تھا، ایک تمام مستحق طالب علموں کو کوالٹی تعلیم، مفت ایجوکیشن دی جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے 19 بچے میمن ٹاؤن کے ان کے والدین کی خواہش پر ایجوکیٹر GR کالونی میں داخلہ دلوایا۔ تمام بچوں کو مفت، بڑی بات ہے، پک اینڈ ڈراپ ایک کوسٹر کرائی گئی، جو ان کو صبح گھر سے لے جاتی ہے، اسکول چھوڑتی ہے، اسکول سے گھر لے جاتی ہے، کتابیں، کاپیاں، بیگ
یونیفارم, ساکس, شوز, یعنی کہ ہر چیز ان کو دی جاتی ہے الحمدللہ. اور دیگر اخراجات کو ان کا پورا کیا جاتا ہے. سال کے اندر جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں اسکول کے اندر, جو ان کی اسکول کی فرمائشیں آتی ہیں کہ بھئی 1500 روپے فی بچہ, 250 روپے فی بچہ, 300 روپے فی بچہ, وہ تک پورا سال دیے جاتے ہیں الحمدللہ. اور آفندی ٹاؤن میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کی خواہش پر, جو کہ انہوں نے والدین نے کہا تھا کہ ہمارا گھر قریب ہے تو وہاں داخلہ دلوایا جائے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے, ہمیں رشک ہے کہ ان بچوں پر بہت اچھے نتائج آئے ماشاءاللہ. جب بھی ہر مستحق ہالاری خاندان شادی کے بعد میں آل پاکستان میمن فیڈریشن اور ہالار میمن جماعت حیدرآباد بچوں کی مدد کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ بچوں کی مدد کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. کوئی بھی درخواست ریجیکٹ نہیں ہوتی الحمدللہ. یہ امداد کمیٹی الحمدللہ بڑی وی آئی پی ہماری کام کر. ہمارے کنوینر ہیں حاجی محمد عمر حاجی قاسم موٹلانی صاحب. اور امداد کمیٹی ماہانہ وظیفہ, سال میں 6 سے 7 بونس, سال میں 6 سے 7 بونس وہ کہلاتے ہیں کہ جو ہر ماہ کسی کو 3000 روپئے دیے جاتے ہیں تو اس کو سال میں 18000 روپئے دیے جاتے ہیں رمضان کے اندر. جس کو 8000 روپئے دیے جاتے ہیں تو سال میں اس کو 48,000 روپے ایک گھر کے اندر جاتے ہیں. اس طرح سال میں 6 سے 7 بونس, مکمل مفت علاج کی, اس میں کوئی علاج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہالار میمن جماعت حیدرآباد نے اللہ رحم کرے, کوئی پریشانی میں آتا ہے, کوئی بیمار پڑتا ہے, اس کی علاج کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی, ان لمٹ, کوئی بھی نہیں, کتنا بھی خرچہ ہو, کتنا لاکھوں روپے خرچہ ہو جائے, وہ بندہ انشاءاللہ تعالیٰ صحت یاب ہو کے اسپتال سے اپنے گھر راضی خوشی اپنے بچوں سے جا کے ملے. ان کے بیماری, لیبورٹری ٹیسٹ, دوائیاں ہر مستحق ہالاری کو مل رہی ہیں ہر ماہ اللہ کی مہربانی سے. اس کے علاوہ ہم جلد ہی کمپیوٹر سینٹر میں بھی انگلش لینگویج, امیزون, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دراز جیسے پروگرام شروع کر رہے ہیں. یہ سب ٹیم ورک ہے, کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں میری کمیٹی آفس بیرر, مینیجنگ کمیٹی کے سارے ارکان کا. ہالار میمن جماعت حیدرآباد کے پاس کوئی درخواست آتی ہے تو ہالار میمن جماعت اس کو 50,000 روپیہ فی شادی پہ دیتی ہے. 25 سے 35,000 روپے میمن انجمن کا فارم بھرا جاتا ہے. شادی ہونے کے بعد نکاح نامہ رجسٹرڈ کرا کے کراچی بھیجا جاتا ہے. فیڈریشن 1 لاکھ روپے بھیجتا, قریباً 2 لاکھ روپے فی شادی پہ دیے جاتے ہیں ہالاری کو. یہ جو شادی کا جو خرچہ ہو رہا ہے, ہمارے بڑے ہی وی آئی پی ڈونر ہیں, انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ہر سال 25 شادیاں ہوں, 30 شادیاں ہوں, 35 ہوں, 40 ہوں, 50 شادیاں ہوں, ہر سال ایک پروگرام کرو آپ ہالار میمن جماعت حیدرآباد کے. اور فی کوئی بھی ہو, وہ ان کی فرمائش ہے کہ کوئی بھی ہالاری ہو, ونتلی ہو, کیشود ہو, اردو اسپیک ہو, کوئی بھی ہو, کہ بھائی ٹھیک ہے غیر ہالاری بھی ہو, اردو اسپیک ہو, سندھی ہو, ماجر ہو, پٹھان ہو, کسی کا گھر بچ جائے گا, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اس لیے یہ کہا گیا ہے. تو فی شادی پہ قریباً 2 لاکھ روپے خرچہ آئے گا, یعنی کہ یہ 60 سے 80 لاکھ روپے کا ماشاءاللہ پروجیکٹ ہے ہر سال. اللہ کے حکم سے یہ اس ڈونر کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے, وہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس پہ پروگرام میں, یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی میں اپنے ہالاری بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی 15 دسمبر 2023 کو ہالار میمن جماعت حیدرآباد میں ہوگا. اس میں سے 1 روپیہ بھی ہالار میمن جماعت کا خرچہ نہیں ہوگا. یہ بھی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں, اس میں 1 روپیہ بھی ہالار میمن جماعت کا خرچہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ مختلف کمیٹیاں, یوتھ کمیٹی ہے ہمارے یہاں, میرج بیورو وغیرہ کمیٹی سب کام کر رہی ہیں. میں تمام کمیٹیوں کے چیئرمین, خاص کر کرنٹ افیئر کمیٹی کے چیئرمین حاجی محمد یایا نور محمد پنجانی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں. تمام ارکان مجلس عاملہ کے تعاون سے بے حد شکر گزار ہوں کہ ان کا تعاون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سارے کام کرا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, ٹیم ورک ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بات اور آپ کو میں واضح کر دوں, میرے ہالاری بھائیوں, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہالار میمن جماعت کا واٹس ایپ ایک ہی آفیشیلی گروپ ہے جس کا نام HMJ انفارمیشن کے نام سے ہے. HMJ انفارمیشن گروپ ہے واٹس ایپ کا. ہالار اتحاد گروپ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک گروپ بنا ہوا ہے جو ہالار اتحاد گروپ, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور کسی بھی گروپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ہالار اتحاد گروپ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. ہم خاص طور پر ہالار میمن جماعت حیدرآباد کی طرف سے ہمارے اور پورے پاکستان کے ہالار برادری کے سرپرست اعلیٰ ماشاءاللہ الحمدللہ حاجی عبدالستار چھوٹانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم, الحمدللہ خاص طور پر رزاق زندانی صاحب, حنیف موٹلانی صاحب, سلیم لاکھا صاحب, اقبال خمیسانی صاحب, مجید پنجانی صاحب, ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب اور کراچی کی سارے الحمدللہ جو ہمارے ممبران ہیں, ہمارے لیے بڑے ہیں, وڈیل ہیں,
الحمدللہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ رہے گا. ہم ان کا سچے دل سے اور ہر طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حالار میمن فلاحی کمیٹی کے بارے میں وضاحت آپ لوگوں کو کر دوں کہ جو کل حاجی یونس ابوبکر راغبانی صاحب نے اپنی وائس میں اور ٹائپنگ میں یہ بولا کہ 25% حالاریوں کو دیا جاتا ہے حالار میمن فلاحی کمیٹیز. تو بھائی میرے حالاری بھائیوں, میں آپ لوگوں کو سامنے ایک بات یہ واضح کر دوں کہ حالار برادری کو قریباً 50% دیا جاتا ہے اور 50% غیر حالاری. غیر حالاری سے مراد اس کے اندر ونتھلی, کیشور, مولوی ٹنکارا, ہر جماعت کے لوگ شامل ہیں, حتیٰ کہ سندھی, ماجر, پٹھان, مولوی جو بھی ہیں, یتیم, بیوائیں, سب کو دیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر ہر کمیونٹی شامل ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ڈونیشن دینے والے ہیں نا وہ صرف ایک حالاری ڈونیشن نہیں دیتے, اس کے اندر ہر کمیونٹی دیتی ہے. یعنی کیشور بھی اس کے اندر ڈونیشن دیتی ہے, ونتھلی بھی ہے, مولوی ٹنکارا بھی ہے, اور ساری جماعتیں دیتی ہیں, حتیٰ کہ اس کے اندر اردو اس میں بھی ڈونیشن دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ حالار میمن فلاحی کمیٹی الحمدللہ ہر ماہ 150 خاندانوں کو, 150 فیملیز کو ہر ماہ راشن دیا جاتا ہے. اور یہ ڈونیشن سب دیتے ہیں, ایک یہ حالاری ڈونیشن نہیں دیتے, وہاں سب قومیں ڈونیشن دیتی ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے, کل کی ایک وائس بھیجی ہے انہوں نے, سب کو پورے برادری میں بھیجی ہے اور مجھے بھی الگ سے بھیجی ہے کہ عبداللہ بنانی کو آپ لوگوں نے معطل کیا ہے اور میں نے بلایا تو کیا گناہ کیا, یہ بول رہے ہیں اس وائس کے اندر. وہ وائس آپ سن لیجئے گا. اور مجھے بھی بھیجی کہ عارف موٹلانی صدر تو اس کو اپنے گھر بلاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, دعوتیں دیتا ہے, تو بھائی ایک ثبوت تو دے دے. یہ تو حاجی یونس ابوبکر راغبانی نے خود بھی کہا تھا کہ میں محنت کر رہا ہوں, ڈاکٹر اقبال ہارون صاحب نے بھی کہا تھا میرے سامنے, ہم سے میٹنگ کے اندر سب کے سامنے بولا ہے, ورکنگ کی میٹنگ کے اندر ہم نے سب کے سامنے بولا ڈاکٹر اقبال ہارون صاحب عارف موٹلانی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر 8 دن سے کہ بھائی تو معذرت نامہ لکھ دے تو ہم تم دونوں کو لے لیتے ہیں. اسی لیے اس کو گھر پہ بلایا تھا اور بات کی تھی, اور سینکڑوں دفعہ نہیں بلایا, 1 یا 2 دفعہ بلایا, اس کو کھانا نہیں کھلایا, دعوت نہیں کھلائی ہم نے اس کی, اور دعوت میں اس کو کبھی بھی دعوت نہیں دی کسی پروگرام میں اس کو ہم نے, اور نہ حالار کسی میٹنگ میں ہم نے اس کو بلایا ہوگا. تو یونس ابوبکر راغبانی صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں ساری بات. الحمدللہ حالار میمن جماعت ہم سب متحد ہیں, میں اس کی گواہی دے رہا ہوں, اس کیمرہ سب کو دکھائے گا, سب کے ہاتھ اونچے, ہم سب متحد ہیں بھائی. یہ ہے پنجانی صاحب, آپ کیمرہ پیچھے بھی لے جائیں, ہم سب متحد ہیں الحمدللہ. اللہ کی مہربانی, یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. عبداللہ بنانی صاحب اپنے واٹس ایپ میں لگاتے ہیں کہ انگور کے گچھے میں ہوتے ہیں تو بڑی طاقت ہوتی ہے. الحمدللہ ہم میں بہت طاقت ہے, ہم سب متحد ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ, جزاک اللہ بھائی. آخر کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں حاجی محمد زکریا نور محمد پنجانی صاحب اور ڈاکٹر اقبال ہارون پٹیل صاحب, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے. آمین. پاکستان زندہ باد. حالار میمن جماعت پائندہ باد. اللہ حافظ. میں ڈاکٹر اقبال ہارون پٹیل بات کر رہا ہوں, رکن مجلس عاملہ حالار میمن حیدرآباد. مجھے یہ جو عارف بھائی نے بات کی, جتنی ہمارے صدر صاحب نے, اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں, اور ان تمام باتوں کی مذمت کرتا ہوں اور تردید کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ حالار جماعت کے خلاف کہی جا رہی ہیں. آج میں کیمرے کے سامنے آن کیمرہ اس بات کی مذمت بھی کرتا ہوں ان لوگوں کی جو سرپسند ہیں اور جو شرارت کر رہے ہیں, جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو میں مذمت کرتا ہوں. ان تمام باتوں کی تردید کرتا ہوں جو حالاری بھائی اور حیدرآباد کی میمن کمیٹی جانتی ہے, ان کے سب کے سامنے ہمارا کردار ہے ایک بالکل واضح ہے. دوسری بات بھی ہے, آج کی میٹنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری آج ہی بات ہوئی ہے. میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عبد المجید پنجانی صاحب جو کراچی کے ٹرسٹی ہیں باغ حالار کے, ان کے بیٹے بلال سے, وہ یہاں ٹیم لے کے آ رہے ہیں ایمیزون کی دراز کی, اور جلدی حیدرآباد میں پروگرام کریں گے. میں یہاں ہمارے بڑے وڈیل بھا ستار چھوٹانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے, اور اراکین مجلس عاملہ کو منگل کو آئیں کراچی, وہ دیکھیں, اور ہم کوشش کریں گے جانے کی. بہرحال انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد کی برادری اور بالخصوص حالار میمن جماعت حالر برادری دیکھے گی کہ ہم انشاءاللہ کراچی کے شانہ بشانہ چلیں گے. تو میں آج عارف بھائی آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں, اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم آپ کو اور آپ
आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं और हमारे वडील अल्लाह इनको सेहत दे, हाजी ज़िक्रिया नूर मोहम्मद पूंजानी साहब, अल्लाह आपका साया हमारे सर पर है। आपके तवज्जुह से मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हालार मेंबर जमात हैदराबाद के सदर आरिफ मोटलानी साहब ने अभी जो बात की है उन्होंने, वो बिल्कुल सही है कि कुछ चंद सरपसंद हालारी हैं, बच्चे हैं, नासमझ हैं, डबल फिगर में नहीं है, मगर फिर भी वो चाहते हैं कि हम हालार जमात पे कब्ज़ा कर लें, तो ये इनकी भूल है। अगर इनको कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी सुन ले कि उनका बाप भी कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर कभी इनकी कभी किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो अगर कोई गैर हालारी ने की तो वो भी नहीं बचेगा, और हालारी ने की है तो वो भी अपनी इज्जत और से महरूम हो जाएगा, और वो हालार जमात की मेंबरशिप से भी खारिज हो जाएगा। आप हमारी मोटलानी के साथ हैं, हालार जमात के साथ हैं। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा मौजूदा काबीना के साथ तो उसको हम देख लेंगे। और हमारे सदर साहब ने जो अभी अपने ख्यालात जो दिए, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह हमारी पूरी बरादरी इनको अप्रिशिएट करती है, और हम इनके साथ साना बसाना हम साथ चलेंगे माशाल्लाह, और इनके साथ हैं। उन्होंने जो भी बात कही है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच कही है। मैं अब्दुल वाहिद कटानी बात कर रहा हूँ भाई। हमारी जितनी वर्किंग कमेटी, हाफिज बेला वगैरह जो भी बैठे हुए हैं, जो भी इन्होंने मीटिंग में फैसला किया है, हमें सबको ही कबूल है। और मोटलानी साहब ने जो फैसला किया है इस कमेटी के अंदर सबको इत्तेफाक है, और सबको खुशी हुई है इस बात की कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है। हम सब एक हैं। हमारी जो पूरी काबीना, जो भी मौजूदा काबीना है और इससे पहले भी काबीना, हमने हमेशा मिलजुल के काम किया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे शरपसंद कहते हैं, अब उन लोगों का क्या किया जाए, वो तो हर एक को लपेट में ले लेते हैं कि इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको साबित कदम रखे। मोहम्मद सलीम कासम वसू वाला एज ए खजांची, आज जो भी बयानात हुए हैं, सदर साहब ने जो बयान किए, मैं उसकी पुरजोर जो है ना अपील करता हूं कि ये बिल्कुल सच है, और जो हमारे खिलाफ हैं, चंद लोग हैं जो नापसंदीदा लोग हैं, जो हम लोगों के खिलाफ हैं, चंद लोग जो हमें बदनाम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी जो पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद यूनुस घानीवाला, वाइस प्रेसिडेंट हालार मेंबर जमात हैदराबाद। आज जो आरिफ मोटलानी साहब ने, जो सदर साहब ने जो बात कही, पूरी मौजूद मेंबरान ने उसकी तायद की है, और हम सब सपोर्ट करते हैं उसको। मैं आरिफ मोटलानी साहब जो है, उन्होंने जो भी इस मीटिंग में जो भी इन्होंने अपनी तकरीर की है, मैं इसको सेकंड करता हूँ। मैं चेयरमैन करंट अफेयर कमेटी, मुझे इन सब ने नामजद किया था। इसके अंदर हमने जो भी फैसले किए थे, अब वो कुछ लोगों ने उसको माना नहीं, बाकी कुछ इलेक्शन के हवाले से लोग बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन 2025-26 में ही होंगे, अल्लाह के हुक्म से, जो इसका टाइम है। इससे पहले जो भी इलेक्शन की ख्वाहिश रखता है तो वो मेरे ख्याल से अपनी ख्वाहिश को अपने दिल के अंदर ही रखे। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इदरीस मोटलानी मुखातिब होता हूँ। मैं आरिफ मोटलानी साहब ने जो भी कहा, मैं उनकी हिमायत करता हूँ, और जितने भी सरपसंद आदमी हैं, जो 4-5 हैं जो मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ, और इंशाअल्लाह हम मुत्तहद हैं और मुत्तहद रहेंगे। हाजी हसन समाना साहब बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद गंदे अंडे जो हालार जमात को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इससे पहले जब इलेक्शन के दौरान मैंने कैंपेन की थी, घूंघट बैंक्वेट में कहा था कि आरिफ मोटलानी जैसा, ज़िक्रिया पूंजानी जैसा, डॉक्टर इकबाल हारून जैसा बंदा हालार जमात को नहीं मिल सकता, और मैं बजाते खुद इनकी ताहीद करता हूँ और इनके हक में बैठा हूँ कि जो जिस तरह भी बात करते हैं बिल्कुल 101 नहीं 110% सही करते हैं। ये आरिफ मोटलानी सदर साहब जो मिले हैं, हालार जमात के सदर साहब, ये तन मन धन हर चीज़ से हमारे साथ हैं। आज तक जो भी हो रहा है ये सब उनकी मेहरबानी का नतीजा है। हमारे जमात के चंद एक लोग ऐसे हैं जो जमात की मुखालफत कर रहे हैं हर लिहाज से, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और आरिफ भाई, हमारे सदर साहब ने, डॉक्टर इकबाल हारून ने और ज़िक्रिया पूंजानी साहब ने बताया कि हम उनकी ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं। मैं उनके साथ हूँ, और मैं हमेशा हालार जमात के साथ रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। हमारे सदर हाजी आरिफ मोटलानी ने जो कुछ कहा, मैं उसकी तायद करता हूँ, और अकबर साहब की, हमीद समाना की, इदरीस मोटलानी की इस बात की भी तायद करता हूँ कि बहुत पानी सर से गुजर गया, इनको जमात से आउट कर देना चाहिए। जब हम पूरी मेजॉरिटी हमारे साथ है तो पता नहीं हम लोग क्यों खामोश हैं।
हमें जिक्रिया पुंजानी और डॉक्टर इकबाल हारून कह रहे हैं कि नहीं, इनसे मुज़ाकरात करो। मैं कहता हूँ इनको 1, 2, 3 जमात से बाहर निकालो बिल्कुल। मोहम्मद इस्माइल लांगा, मैं अपनी हलारी बिरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे जितना भी उधम मच रहा है इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हालार जमात को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मैं एक मौसूद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं हालार जमात का वर्किंग कमेटी का मेंबर बना हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे जो खुशी हुई है और जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे सरपरस्त मिले हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब आगबानी, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हालार मेमन जमात खाना। हम आरिफ मोटलानी के साहब से बिल्कुल मुत्तहद हैं और इंशाअल्लाह ताला आरिफ भाई के साथ खड़े हुए हैं और हमारी पूरी कैबिनेट वर्किंग कमेटी सब आरिफ भाई के साथ खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा हम आरिफ साहब के साथ हिमायत का ऐलान करते हैं। मैं खुद आरिफ भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला पूरी कमेटी हमारी आरिफ भाई के साथ खड़ी हुई है। मैं मोहम्मद यूनुस, हालार मेमन फलाई कमेटी चेयरमैन, मोहम्मद आरिफ सदर साहब की मैं भरपूर हिमायत करता हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे सदर को ताहयात सदर कर दिया, लेकिन सदर साहब को एक तन दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए काप, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। आप तनकीद से ना घबराएं, आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं।